السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ناظرین، آج میں جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو اس معاشرے کے اندر خبر ہوگی، علم ہوگا کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے ربیع الاول مہینے کا، تو لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جھنڈیاں لگاتے ہیں اور آپ کو پتہ گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین کیا کچھ کیا جاتا ہے، تو چلیں ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اسی حوالہ سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے اسی حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو آپ سن لیں۔ Ask me a question that about Eid Milad al-Nabi. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے، 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از the best of plan۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی قیمتی باتیں کر رہے تھے۔ تو چلیں ناظرین، اسی حوالہ سے ہم بھی ایک جامع ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو جامع ترمذی کتاب الجنائز کے اندر حدیث مل جائے گی۔ تو چلیے ہم اسی حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو چلیے ہم حدیث کی عبارت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما اغبط احدا بہونی موتی بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال سألت وبازعت عن هذه الحدیث فقلت له من عبد الرحمن بن ابی الائی۔ تو ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتاب الجنائز کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو اس حدیث کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آخری وقت آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، نبی پاک کا وصال ہونے لگا، تو فرمانے لگی کہ اتنی شدت کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو شدت میں نے دیکھی ہے، اس کے بعد میں کسی کی جان آسانی سے نکلنے پر رشک نہیں کرتی۔ یعنی یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیفیت کیا تھی۔ تو یقین مانیے یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ تو اسی حوالہ سے ہم ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ تو آئیے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بلکہ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ فرمائے نبی پاک کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے۔ یعنی بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کے اندر یہ بات آ گئی کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ اتارا جائے، تو یہی بات ہو رہی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ آئے فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہیں قبض کیا جہاں پہ ان کو اتارا جاتا ہو، جہاں پہ ان کو اتارا جائے گا، جہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث جامع ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1080، اور یہ بھی کتاب الجنائز کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو ناظرین یقین مانیے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کیفیت کیا تھی۔ تو آپ اس چیز پہ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے پریشان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں دعا پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہی تھی، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی، یہ دعا پڑھ کے دم کر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرمانے لگے کہ اب دعاؤں والے جو ٹائم ہے وہ گزر گیا ہے۔ تو چلیے ناظرین اب ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث اور یہ آپ کو کتاب المغازی کے اندر مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو کیا فرماتی ہیں، وا کربا ابا، آج میرے ابو کو کتنی پریشانی ہے۔ یہ نبی پاک کی بیٹی بات کر رہی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو نبی پاک سے فرمانے لگے بیٹی آج کے بعد تیرے ابو کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، دکھ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آگے بھی ہم دیکھیں کہ یہ حدیث کے اندر آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتی ہیں ابو جی آپ نے اپنے رب العالمین کے بات پہ، رب العالمین کے اشارے پہ، رب العالمین کے کہنے پہ اللہ پاک کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ تو ساتھ نبی پاک کی بیٹی کیا فرما رہی ہے، فرمایا ابا جی آپ نے جنت الفردوس کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ تو اگلی بات کیا کہتی فرمانے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فرمانے لگی ابا جی اب جبریل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی آپ نہ آیا کریں، جن کے پاس آپ آتے تھے وہ تو اپنے رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ تو اسی والا سے آپ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ بھی دیکھیں گے، وہ عام مشہور ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی خطبہ دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہوش کے ہوا بیٹھے، فرمانے لگے جس نے یہ الفاظ گئے تو میں تو اس کی گردن ہی تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ کو یہ خطبہ صحیح البخاری کے اندر ہی مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو تو رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ رب زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا،
اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ الفاظ پڑھے، یہ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ پڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ ابھی ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ جو دن ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کیا گزری ہے اور نبی پاک کی بیٹی پہ کیا گزری ہے، تو یقین مانیے یہ دیکھا جائے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے میں تو یہی بھی کہتا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن حدیث کے حوالہ سے نکالیں تو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ آج کل جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کہیں بھی سیاستہ سے شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔